50 سورۃ الاعراف آیت کریمہ نمبر 50-51۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ تَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، جہنم کے مختلف احوال کا آپ تذکرہ سماعت کر رہے تھے کہ نیکی بدی کے پڑھنے کے وزن ہونے کے بعد کچھ لوگ جنت میں، کچھ جہنم میں، تیسرا طبقہ اعراف میں رکا ہوگا۔ یہ تفصیلات آپ نے سنی، اور اعراف کے بارے میں یہ بھی آپ نے سن لیا کہ اعراف ایک بہت چوڑی بڑی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ اعراف پہ نیکی بدی برابری والے لوگ ہوں گے، دیگر والدینوں کا حقوق ادا نہ کرنے والے وہاں پھنسے ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، لیکن والدینوں کا حق ادا نہ کیا وہاں پھنس جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج آپ کے سامنے آ رہا ہے، جہنم والے شیشوں سے دیکھیں گے پار جنت میں لوگ موجود ہیں، اور جنت کی نعمتیں ہیں، مہک ہے، لذتیں ہیں، پانی ہے، ان کو آواز دیں گے کہ تڑپ گئے، جل گئے، اور تھوڑا سا پانی تو بہا دو ہمارے اوپر، کچھ پیاس بجھے۔ جنت کی طرح طرح کی نعمتوں میں تم مزے اڑا رہے ہو، تھوڑا سا ہمیں بھی اللہ کی عطا میں سے دے دو۔ یہ وہاں مانگیں گے، محتاج مانگیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ہے محتاجی، دنیا کی محتاجی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہہ دیں گے جناب جنت کا کھانا پینا سب کچھ دین کے منکروں پر حرام ہے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں، جاؤ۔ اللہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، تمہیں دین جنت کی چیز کیسے ملے؟ تم دین کو لہو اور تماشا بنا دیا تھا، دین والوں سے ٹھٹھے کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، دنیا کی چیزوں کے اندر تم دھوکے میں پڑ گئے اور کہا دنیا ہی سب کچھ ہے جی، یہ دین والے بیکار ہیں، یہ مولوی بیکار ہیں، یہ دین والے بیکار ہیں۔
فرمایا ادھر سے اللہ اعلان کر کے کہہ دے گا، اللہ کہے گا یہ شور کرو چیخو پکار کرو، آج چیخو پکار کا فائدہ نہیں، ہم تمہیں بھول چکے جہنم میں ڈال کر، جیسے تم نے میرے قرآن کو دنیا میں بلا دیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن ملا ہے تمہیں، اور تم میری آیتوں سے انکار کرتے تھے، چھوڑو جی اس آیت کو، چھوڑو جی اس قرآن کو، دنیا کی ریل پیل دیکھتے تھے، حالانکہ میں نے تمہارے سامنے ایک کتاب بھیجی تھی جس میں علم کی تفصیلات کھولی تھیں، ہدایت تھی، رحمت تھی۔ تو پھر فرمایا تو کیا ہوگا، پھر تم تو کیا انتظار کرتے کہ قرآن جو کہتا ہے جنت اور جہنم، جہنم کا مقصد دیکھنا چاہتے، دیکھ لیا، پتہ چلا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے بالکل 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 ہمیں پتہ ہے، یہ دین والے آئے تھے، آوازیں لگاتے تھے، اللہ کے پیغام کو سناتے تھے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آج کوئی ہماری سفارش کر دے اور صرف ہمیں جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیجو، لوٹا دو دنیا میں، ہم زبردست اطاعت گزار بن کر قرآن کے تابع بن کر آئیں گے۔ آگے سے اللہ اعلان کرے گا یہ وقت، یہ قیمتی متاع تم دنیا میں ضائع کر کے آ گئے ہو، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ دنیا کی یہ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ لمحات معمولی نہیں ہے، لمحات بھی دیے، قرآن بھی دیا، موقع دیا، ادھر ضائع ہو گیا تو کہہ گئے یہ سب کچھ ضائع کر چکے، چھوڑو، اور تمہاری وہ دنیا کی چکر مکر بھی آج ختم۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا جہنم میں پڑا ہوا طبقہ جنت والوں کو دیکھے گا، طرح طرح کی نعمتوں میں، شیشے کے بڑے بڑے دروازے، لہو باب، بڑے بڑے دروازے ہوں گے اس دیوار میں، باطنہ فیہ رحمہ، جنت کی طرف رحمتیں، وظاہرہ من قبلہ العذاب، ادھر عذاب کی تباہی، ادھر اس وقت کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم والے آوازیں لگائیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، کیا کہیں گے؟ ان کہ افیزو، بہاؤ بہاؤ تھوڑا بہت، علینا ہم پہ، من الماء، جنت کا پانی، الماء جنت کا پانی، نمبر 2 او مما، یا ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ادھر پھینک دو، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کی جنت میں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں سے کچھ ادھر ڈالو خدا کے بندو۔ قالو، آگے سے جنتی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، تعلق دار ہوں گے، محلے دار ہوں گے، سب کچھ ہوگا، وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرم، حرام کر دیا، ہما، جنت کے کھانے پینے دونوں کو، علی الکافرین، دین کے منکروں پر، اللہ بچا ہمیں۔ فرمایا یہ کون لوگ تھے دین کے منکر؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے، الذین، وہ لوگ ہیں، اتخذوا دینہم، انہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو، لہون، کھیل، ولعبا، تماشا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس وقت ہمارا بھی دین بس کھیل تماشے کا نام ہے، مختلف فنکشن آ گئے تو دین کے نام پر فنکشن کر دو، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ وغرت، اور دھوکے میں ڈالا ہم ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی، ساز و سامان دنیا کا تھا، کہتا میرا مال، میری دولت، میری عیش، میری عشرت، میری کوٹھیاں، اچھا بس یہ تو کہیں گے تم پہ حرام ہے بھائی، جنت کی چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ اب اللہ بولے گا آگے سے فوراً، اللہ اعلان کر کے کہے گا فَالْيَوْمَ، آج کے دن، ننسا، ہم بھول گئے، ہم ان جہنمیوں کو، جہنم میں ڈال کر، بس بھول گئے، کون پڑا ہوا، کون چیتا، چھوڑ دو پکڑو، کیوں؟ کما نسو، جیسے یہ بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی میری ملاقات کو، جو قرآن پکار پکار کر کہتا تھا، یہ بھی بھول گئے تھے، اپنی دنیا کی عیشوں میں لگے تھے، ختم۔ وما کانوا، اور نمبر 2 اس وجہ سے جو بے آیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیتوں کے انکار کر دیتے تھے، چھوڑو جی اس بات کو، یہ بھی چھوڑو، یہ دنیا سب کچھ چلتا ہے،
فرمایا آج ہم بھی بھول گئے، تم نے قرآن کو بھول گئے، قیامت کو بھولا، ہم بھی تمہیں بھول گئے، پڑے رہو جہنم میں، چیخو نہیں، تمہاری چیخ کو اب نہیں سنتے ہیں۔ آگے اللہ ایک اور اعلان کر دے گا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور پکی بات ہے ہم لائے تھے ہم ان کے پاس بِکِتَابٍ، ایک عظیم کتاب، قرآن، فصلنا، کھول کھول کر بیان کیا تھا اس کتاب کو، علی علم، ایک واضح علم پر، ہدن، ہدایت کے طور پر اس کتاب کو بھیجا، رحمتاً، بطور رحمت کے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی۔ لیکن تم نے نہیں مانا، اب تم انتظار کرتے تھے، او جی یہ جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں، دیکھی جائے گی، لے آؤ عذاب کو، کہاں نبی کو بھی یہ کہتے تھے، لاؤ عذاب کو جس کی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا حل ینظرون، وہ نہیں انتظار کرتے تھے، الا تأویلہ، مگر قرآن کی مقصد کی بات، کہ جس مقصد سے تو ڈراتا جہنم وہ لے آ، یوم یاتی تاویلہ، جب اس کا مقصد آ گیا، اب آ گیا جہنم کا مقصد، پورا ہو گیا تمہارا، یقول الذین، اس وقت کافر ایک اور بات کہہ دیں گے، وہ لوگ کہیں گے نسوہ، جو قرآن کو بھول گئے، من قبل، اس سے پہلے، آج اقرار کر کے کہیں گے ربا ہم اقرار کرتے ہیں قرآن بھی آیا، قرآن والے بھی آئے، قد جاءت رسل، پکی بات ہے قاصد آئے تھے، ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، سچی کتاب کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نہ مان سکے، غلطی ہو گئی، آج اعتراف۔ نمبر 2، فَهَلْ لَنَا، پھر ہے ہمارے لیے، من شفاء، کوئی سفارش کرنے والا، فَيَشْفَعُوا، پھر وہ سفارش کر دے، لنا، ہمارے لیے، سفارش کس بات کی کرے؟ کہ جہنم سے نکال کر ایک دفعہ موقع دے دو اعمال کا، اور نرد، یا ہمیں لٹا دیا جائے دنیا میں، فنعمل، پھر ہم عمل کریں گے، غیر الذی، ان اعمال کے علاوہ، کنا نعمل، جو پہلے عمل کر گئے تھے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ ادھر سے اللہ اعلان کر دے گا یہ قیمتی متاع زندگی کا، اور یہ قیمتی موقع قرآن کے ساتھ تعلق کا، یہ تم نے گنوا دیا، قد خسروا انفسہم، پکی بات ہے تم نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، پونجی ساری غرق کر گئے۔ گھاٹا اسی کو کہتے ہیں، تاجر کی ساری پونجی تباہ ہو جائے نا، کہتا بڑا گھاٹا ہو گیا جی، نفع دور کی بات ہے، گھاٹا ہو گیا ہے، اصل پونجی چلی گئی ہے۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گیا ان سے، ما، وہ تدبیریں، کانو یفترون، جو دنیا میں گڑتے تھے، دنیا میں طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے، سب غائب۔ اب کہتے ہیں کوئی سفارش کرے، ایک موقع دے دو واپس جانے کا، کہاں ملے گا موقع وہاں پر، جو ادھر پھنس گیا واپس آیا نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے، کچھ تھوڑی سی وضاحت آئی گی، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، اللہ نے یہ نقشہ آج ہمارے سامنے سچے قرآن میں سچے رب نے پیش کیا، کہ یہ نقشہ سچ طریقے سے پیش آنے والا ہے، بر وقت تیاری کرو، دھوکے میں نہ پڑو۔ جس طرح کہا دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ گئے، دنیا کی مال و متاع میں دھوکے میں پڑو، فرمایا دھوکے میں نہ پڑو۔ جنت والے ادھر طرح طرح کی نعمتوں میں، طرح طرح کی نہروں میں، جہنم والے ادھر جہنم میں، یہ شیشے سے دیکھیں گے، او پار، یہ فلانا رشتہ دار ہے، یہ فلانا تعلق دار ہے، یہ فلانا محلے دار ہے، یہ فلانا تو ہمیں گالیاں دیتا تھا، اس کو یہ بڑا بے ایمان ہے، یہ بے ایمان تو آج پار جنت میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو بے ایمان کہتے تھے، ہم اس کو فلاں کہتے تھے، ہم اس کو فلاں، جیسے دنیا والے لگے ہوئے نا۔ اچھا بھلا آدمی بھی ان کے نزدیک مجرم بن جاتا ہے، اور مجرم ان کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس وقت یہ کہیں گے، جہنم میں پڑا ہوا طبقہ دیکھیں گے، بھائی باہر جنت میں بندے ہیں، یہ تو کوئی تعلق والا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی تعلق دار ہے، کوئی بلادری کا ہے، محلے والا ہے، سوسائٹی کا ہے، ہمارے افراد ہیں۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ، یہ درماندگی کا اعلان ہوگا، ہنستا حال جب آدمی مرے نا، کہتا ہے کچھ تعاون کرو خدا کے بندوں، میں مر گیا ہوں۔ اس وقت یہ جہنم والے آوازیں لگائیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، کیوں جنت والوں،
تم جنت کی طرح طرح کی نہروں میں دودھ کی نہر بہ رہی ہے، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی میں مائن غیر آسن، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، بہترین پانی کی نہر، وعسل مصفا، اور شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، طرح طرح کی نہریں تمہارے پاس ہیں خدا کے بندو۔ تو یہ نہروں میں سے تھوڑا سا ادھر ہمیں بھی دے دو، ہم تڑپ گئے ہیں آگ میں۔ گرمی میں کیا حال ہوگا، آگ میں ہو تو کیا حال ہوگا، جل گئے ہم، کچھ پانی دے دو جنت کا، وہ تھوڑا سا بہاؤ ادھر کر دو خدا کے بندو۔ تم عظمت والی اوپر والی جنتوں میں ہیں، محلات اونچے اونچے کن، اور یہ آواز دیں گے ان افیدوا علینا من الماء، ہمارے اوپر جہاں جنت کا پانی، ان نہروں میں سے کچھ پانی بہا دو تاکہ ہم اپنی کلیجہ ٹھنڈا کریں، جسم کو ٹھنڈک پہنچا دیں۔ نمبر 2، او مما رزقکم اللہ، جو جنت میں اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی، کھانے طرح طرح کے، پھل طرح طرح کے، ہر قسم کا پھل آ رہا ہے، ان کو نظر آتا ہے جنتی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے طرح طرح کے پھل گھوم رہے ہیں، وہ قرآن نے ذکر کیا دوسری جگہ۔ جنتی بیٹھے ہوں گے، یہ ایک درخت گیا انگور کا، پیچھے دوسرا انگور کا، پیچھے تیسرا، انگور کی بھی 100 قسمیں ہوں گی، آگے پیچھے لگا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کہے گا یہ بڑی اچھی قسم ہے، یہ پتہ نہیں کیسا ذائقہ ہوگا، وہ انگور آگے سے گزرے گا، بڑے بڑے درخت ہوں گے، وہ ایک درخت دوسرا درخت، ایک ہی آم کے ہزاروں قسمیں گزریں گی، رنگ بدل بدل کر سیب کی۔ یہ کہے گا پتہ نہیں اس کا رنگ ایسا ہے، یہ کیا چیز ہے، بڑا موٹا ہے، کھاؤں ذرا چیک کروں، درخت ایک دم جھک کر اس کے قریب آ جائے گا، توڑ۔ جہنم والے دیکھیں گے، یہ تو مزے کر رہے ہیں، نعمتیں ان کی دیکھو، پھل جھک جھک کر ان کے پاس آتے ہیں، پھل کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، پھل ان کے پاس آئے گا۔ آج چل کر دین کے پاس جانا پڑے گا، آج چل کر دین کے پاس جاؤ، کل جنت کے اندر نعمتیں چل کر تیرے پاس آئیں گی، وہ قرآن نے کہا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری چاہت میں جو آئے گا وہی تمہارے قریب آئے گا۔ جنتی دیکھیں گے سب کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے، نعمتیں آ رہی ہیں، پھل آ رہا ہے، وہ کہیں گے اوئے اتنا پھل تمہارے پاس ہے، کھاتے کچھ بھی نہیں، پھل گزر گزر کر جا رہے ہیں، ہمیں دے دو، ان افیدوا علینا من الماء، پانی دے دو، وہ مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ان نعمتوں میں سے کچھ کھانا دے دو، ہم بھوک کے ستائے ہوئے ہیں، پیاس کے ستائے ہوئے ہیں، کچھ دے دو، مر گئے ہم۔ یہ بڑی پریشان کن عاجزی والی درخواست ہوگی۔ جب بندہ پھنستا ہے نا، یہ عاجز بن کر دوسروں سے باتیں کرتا ہے، پھر بدمعاشیاں تو ساری نکل گئی ہیں، غرور تو نکل گیا۔ اس وقت آگے سے جنتی کہیں گے بھائی مسئلہ یہ ہے، قالوا ان اللہ حرمہما، وہ آگے سے کہیں گے بے شک پکی بات ہے اللہ نے جنت کے کھانے پینے دونوں حرام کر دیے ہیں، علی الکافرین، دین کے منکروں پر۔ یہ جنت دین والوں کے لیے ہے، دین کے منکروں پر نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ ذکر کیا جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، جنت اور جنت کی چیزیں اس پر حرام ہیں۔ فرمایا یہ تم پہ نہیں ہے، اور یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا تم یہ کام کرتے، اتخذوا دینہم لہوا ولعب، تم نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس وقت ایک تو دین کے ساتھ کھیل تماشا ہوتا ہے، تمسخر، مذاق، دین والوں کے ساتھ مذاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آستینیں پھٹی ہوئی ہیں، یہ مذاق کرنے لگے، اوئے اوئے اوئے، ایک دوسرے کو، بدماش بیٹھے ہوئے تھے، شراب کی مجلس ہے، کھانے پینے کی مجلس، کہتے ہیں ہماری مجلس دیکھو، ہمارا کھانا دیکھو، اور یہ جنت کے ٹھیکیدار آ گئے ہیں، حوروں کی شوہر آ رہے ہیں، ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، آستینیں پھٹی ہوئی ہیں۔ ارے یہ مذاق نہیں، یہ دنیا کی تقسیم اور ہے، جنت کی تقسیم اور ہے۔ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اپنی قریبی کو بھی دیتا ہے اور نہ قریبی کو بھی دیتا ہے، وہ دنیا کی تقسیم الگ ہے۔ فرعون اور شداد کو بھی دے دیتا ہے، ابو جہل کو بھی دے دی ہے، اور عبداللہ کا یتیم تنہا مزدوریاں کر رہا تھا،
بعد میں اللہ نے اس کو تاج نبوت پہنا دیا، ختم نبوت پہنا دیا، سرخیل بنا دیا، لیکن دنیا کی تقسیم اور ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے یہ دنیا کو دین والوں کے ساتھ ٹھٹھا کھیل تماشا مذاق اڑانا۔ اور قرآن نے ذکر کیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب دین والوں کے پاس سے گزرتے ہیں یتغامزون، آنکھوں سے الٹے سیدھے اشارے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان دین والوں کو دیکھو یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا اباللہ وآیاتہ، او اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ اور اس کے رسولوں اور علماء کے ساتھ تستہزئون، یہ ٹھٹھے کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس لیے دین کے حوالے بات سمجھ آ جائے تو آمنا باللہ الحمدللہ، نہ آ جائے تو بھائی بولو نہیں۔ کیا پتہ دین کے خلاف بات ہو جائے، دین والوں کے خلاف ہو جائے، تباہی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی آج ہم نے دین مذاق کی شکل میں ہے، اور باقی پورا سال ہمیں نہیں پتہ ہے دین ہمارا یہ ہے۔ 12 ربیع الاول آئے گا، ڈھول بھی ہوگا، ڈمکہ بھی ہوگا، ناچ بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا، موسیقی بھی ہوگی، لڑکے لڑکے ناچیں گے بھی، اور ہم پکے عاشق رسول ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہی دین ہے انہوں نے لہو و لعب بنا دیا۔ باقی نبی کیا لے کر آئے وہ کدھر ہے اس کا نہیں پتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس میں عجیب عجیب کہانیاں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اندر ہم گئے یہ تھا وہ تھا، اللہ ہی بچائے۔ دین کو ہم نے مذاق بنا لیا، ایک فنکشن بنا دیا۔ یہ فنکشن نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ یہ فنکشن کا نام نہیں ہے کہ فنکشن کر کے چھٹی مل جائے گی۔ ارے جو عرفان کی چوٹی سے آیا ہے پوری زندگی دین کو عملی انداز میں نافذ کرنے آیا تھا، اور یہ دین گھر سے لے کر قبر تک، گود سے لے کر قبر تک احکام سکھا کر گیا ہے۔ یہ ایک دو فنکشنوں کا نام تو نہیں ہے، کھیل تماشے کا نام تو نہیں ہے۔ بس یہی ہم کر لیتے ہیں، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ دین یہ ٹھٹا تماشا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ میں فرمایا نہ، فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ تھے دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ کوٹھی ہے میں، کار ہے میں، دولت ہے میں، جاگیر ہے میں، میرے اوپر اللہ کی رحمت، میرے اوپر اللہ کی رحمت، عہدہ ہے میرے پاس، عہدہ ہے میں بڑی شے ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میرا عہدہ میں بڑی شے ہوں۔ اللہ اکبر، اور پتہ ہی نہیں عہدے 2 دن رہتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، لگی ٹھوکر پار۔ فرمایا تمہیں دنیا نے دھوکے میں ڈالا تھا، تم نے دین کو روندنا چاہا، سب کچھ دولت کو، جاگیر کو، کوٹھی کو، عہدے کو سمجھا، آج گئے خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ بچائے۔ ادھر سے اللہ بولے گا اب یہ تو جنتیوں نے باتیں کی ان سے، جہنمیوں نے کہا ہمیں یہ دو، انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہارے اوپر حرام ہے، تم نے دین کو ٹھٹا مذاق بنا دیا تھا، تم نے دین والوں کے ساتھ ٹھٹے مذاق کیے تھے، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، تم کہتے یہ دنیا مل گئی سب کچھ مل گیا، کوٹھی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ اور آج کل بھی ایسے نوکری مل گئی سب کچھ مل گیا، انگریزن اور یہودی اور عیسائی اور مرزائی لڑکی مل گئی، چھوکری کہتے سب کچھ مل گیا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ دین میں اللہ کی رضا میں ہے۔ دھوکے میں آ گیا، فرمایا اللہ اوپر سے بولے گا، اب اللہ آواز دے گا، یہ دونوں کا مکالمہ ہوا نا، درمیان میں اللہ آ گیا، فَالْيَوْمُ، چیخو نہیں جہنمیوں، جنتیوں سے نہ مانگو، چیخی تمہارا چیخنے بھی نہیں سنتا ہوں میں آج۔ دنیا میں ہر ایک کی سنتا ہے، دنیا میں ہر ایک کی سنتا ہے، وہاں کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اب ہم تمہیں بھول گئے، جہنم میں ڈال دیا، بھول گئے کون پڑا ہوا ہے، کدھر پڑا ہوا ہے، کون چیختا کون نہیں چیختا، بس ختم۔ کیوں ربا؟ کما نسوا لقاء یومکم ھذا، تم نے میری اس ملاقات کے دن کو بھول گئے تھے دنیا میں غرق ہو کر۔ نمبر 2، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور تم میری آیتوں کا انکار کر کے قرآن کو بھول گئے، آج میں بھی تمہیں بھول گیا ہوں۔ چیخو جتنا چیختے ہو، اب تمہاری چیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بھولنا اللہ کا بڑا عجیب ہوگا پھر۔ اور عام طور پہ دنیا والے کہتے ہیں فلاں، دنیا والے بھی کبھی کبھی اپنے دوست تعلق والے کہتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی، آپ مجھے بھول ہی گئی، میری درخواست پر کان ہی نہیں دھرا۔
اتنے سال ہو گئے ہیں، کان نہ دھرنے کو کہا، اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں سنتا ہوں، بس تم نے میرے قرآن کو نہیں سنا ہے، تم قرآن کو بھولے، میری ملاقات کو بھولے، میں بھی بھول گیا ہوں۔ آگے وہ کہہ دیں گے اب اللہ اکبر، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ ہم نے تمہارے پاس لائی بِکِتَابٍ عظیم کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور نور اور علم کے اوپر اس میں تفصیل ہم نے بیان کی، ہدن وہ ہدایت والی تھی، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت والی تھی، لیکن تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم کہتے ہیں یہ جہنم سے ڈراتے ہو، لاؤ جہنم کو، یہ عذاب سے ڈراتا، لا عذاب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں، آج کل بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر چلتے ہوئے اتنا فاتنا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی باتیں کرتا لے آ۔ اور کبھی کہتے ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر بے ایمان کہہ رہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ یہ محمد اگر سچ کہتا ہے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اس قرآن کو نہ مانا، اگر یہ سچ ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آج ہی آسمان سے پتھر برسا، میں پتہ چل جائے، فاتنا بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب لا۔ اللہ کرنا چاہتا اپنے حواریوں کو لا کر نبی کے خلاف بدعا اپنے خلاف ہو گئی ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہ ہمارا اختلاف ہے تو لا اس عذاب کو یا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں حل ینظرون الا تاویلا، یہ نہیں انتظار کرتے قرآن کے آخری مقصد کو، عذاب والے کو، نہیں مانا تو عذاب۔ فرمایا یوم یاتی تاویلہ، جب اللہ کے قرآن کی مقصد والی بات عذاب کی آئے گی، اس وقت پھر کچھ یقول الذین نسوا، یہی جو آج قرآن کو بھول گئے یہ کہیں گے من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس اللہ کے قاصد آئے تھے، حق قرآن کے ساتھ آئے، قرآن بتاتے تھے، حق بتاتے تھے، بس غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت تو اعتراف کریں گے، لیکن اعتراف کا فائدہ نہیں ہے، اب اعتراف دنیا میں چلتا ہے۔ اگلی بات کہیں گے اچھا جی ہماری بات نہیں چلتی نا، کوئی سفارشی ہو جائے، دنیا میں سفارشیں چلتی ہیں، ادھر بھی کبھی کہتا ہے فلاں بزرگ سفارش کرے گا، فلاں پیر کرے گا، میرا استاد کرے گا، میرا مرشد کامل، میرا استاد کامل، بازو سے پکڑ کر پار، اس مرشد کامل ہوگا تو تو کامل نہیں، استاد کامل ہوگا تو تو دین سے کورا، شرک میں ڈوبا ہوا، بدعات میں ڈوبا ہوا۔ اس وقت یہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کوئی سفارشی ہیں، فَيَشْفَعُوا لَنَا، آج صرف سفارش کر دیں، کس کی؟ چھٹکاری کی، چھٹکارا تو نہیں ہے، نہ چھٹکاری کی نہیں، اور نُرَدْ، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، کیوں؟ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، ہم اب عمل کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو پہلے کرتے تھے، زبردست عمل کر کے آئیں گے۔ اوپر سے اللہ اعلان کہے گا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں میں نے قیمتی متاع زندگی 60 سال دی، 80 سال دی، 50 سال دی، اور ساتھ قرآن قیمتی متاع دیا، تم نے دنیا کو بھی گنوا دیا، قرآن کو بھی گنوا دیا، بڑا گھاٹے کا سودا کر کے آ گیا۔ خسارہ اس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہمارے کاروباری حضرات نے 10 لاکھ روپے دکان پہ لایا، سال بھر مکھیاں مارتا رہا، 2 سال بیچارہ گرمی سردی مکھیاں مارتے مارتے 2 سال کے بعد ہاں بھائی کیا کیا؟ دکان ڈال کر تجھے دی تھی، والد کہتے ہیں بچے کو، دیکھا تو نفع کتنا؟ کہتا نفع کیا، وہ 10 لاکھ ہی ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ کہتا ہے بڑا گھاٹا ہوا ہے، اور کہتا ہے 10 لاکھ بچ گیا، نفع نہیں ملا۔ کہتا ہے گھاٹے سے بچ گئے، پرافٹ نہیں آیا ہے، نفع نہیں ہے لیکن نقصان سے بچ گئے۔ اور اگر اصل پونجی بھی تباہ ہو جائے تو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد خسروا انفسہم، اپنی 60 سالہ زندگی کو گھاٹے میں ڈال گیا، قرآن کو چھوڑ کر اپنا گھاٹا کر گیا۔ بہترین متاع دی تھی تمہیں کمانے کا، یہ دنیا کمانے کی جگہ بہترین زندگی انسان اللہ اللہ کر لے، سبحان اللہ کر دے، اللہ کو سجدہ کر لے، مان لیا اس کی زندگی قیمتی ہے، یہ اس کے اوپر پرافٹ آ رہا ہے، نہیں تو دنیا بھی گئی، سب گیا۔ اللہ آخر میں کہے گا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں طرح طرح کی تعویلیں کرتا تھا، ساری تعویلیں غائب، پھنس گیا۔ اللہ ہمیں بچا
اور اس وقت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ بیٹھنا قبول فرما، قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے جتنے اعزاء اقرباء قریب اور بعید زمانے میں فوت ہوئے اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا۔ یہ بیٹھنا بڑا قیمتی ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، یہ اپنے اعزاء اقارب کو پہنچا دو گے ان کو ایصال ثواب ہو گیا، یہ بہترین ایصال ثواب ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے بڑا فنکشن کریں اور دیگیں بنگاؤ اور یہ کرو وہ کرنا، یہ نیکی ہے، یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے ان کو، اللہ اس کا اجر ان اعزاء اقارب کو پہنچا دے، اور کروٹ کروٹ کے اوپر ان کو رحمت نصیب فرما، ان کو اپنی جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل محتاجوں کی احتیاج براری فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، دین والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، جو بیچارے کراہ رہے ہیں ان کو سکون نصیب فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی متین صاحب بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو عافیت نصیب فرمائے، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، اور جتنے بیچارے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔